الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وماوانا وملجانا ومولانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کی تلاوت فرمائیں. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ذکر خیر چل رہا تھا خیر البشر کا، ساقی کوثر کا، امام الانبیاء کا، حبیب کبریا کا، احمد مجتبی کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی عزت اور عظمت تورات کی سطروں میں بکھری پڑی ہے، جس کی عزت اور عظمت انجیل کے صفحات کو جگمگا رہی ہے، جس کی عزت اور عظمت زبور بیان کر رہی ہے،
جس کی عزت، عظمت، رفعت، شان، مقام، عظمت، بلندی، قرآن پاک تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ایک لفظ اللہ نے بولا ہے، خدا نے حد کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا بات! حضور کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ خدا کا قول ہے، یہ فرمان خدا ہے، فرمان قرآن ہے، فرمان اسلام ہے، فرمان ایمان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، یہ تو مضارع کا معنی ہوتا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ علمی روشنی میں بات سمجھیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ کو عظمتیں دیں گے، آپ کا شان بلند کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اے محبوب ہم نے لوح محفوظ پہ لکیر کھینچ دی ہے، آپ بلند ہی ہیں۔ وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کر دیا، ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے عظمت دے دی ہے، ہم نے عزت دے دی ہے، ہم نے رفعت دے دی ہے، ہم نے شان دے دیا ہے، ہم نے مقام دے دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی کافر، کوئی نجس، کوئی پلید، کوئی مشرک، کوئی نبی کا باغی اور دشمن اور مخالف لاکھ عزت کھینچے مگر نہیں، اللہ پاک آسمانوں سے زیادہ بلندیوں تک محمد پاک کو عزت دے چکے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے اس عظمتوں والے پیغمبر کا اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے غلام بنایا۔ اللہ پاک کے میرے محترم دوستو بڑے عجیب نظام ہے، تقدیری نظام ہے، تدبیری نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا لوگ 10 بھائی تھے، بڑے کا نام حارث تھا، چھوٹے کا نام عبداللہ تھا۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، عبداللہ کیوں نام رکھا گیا؟ جس طرح محمد نام رکھا گیا اس میں اللہ کا خاص الہام تھا، اللہ کا خاص القاء تھا حضرت عبد المطلب کے دل پر۔ اسی طرح اپنے بیٹے، ایک بیٹے، چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ کیوں رکھا؟ رکھا نہیں، رکھوایا گیا ہے۔ الہام کی رمجھم میرے محترم دوستو بڑے لطیف انداز سے انسان کے دماغوں پر، انسان کے دلوں پر ہوتی ہے۔ صاحب حال، صاحب دل لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، الہام ہوتے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے الہام ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام تھا جو اللہ نے ثابت کرنا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور اس صاحبزادے، اس شہزادے کی شادی پھر مدینہ پاک کے اندر حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئی۔ میرے محترم دوستو عجیب بات ہے، حضرت آمنہ بھی یتیم لڑکی تھی، اور محمد پاک پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کو بھی یتیم کر دیا۔ اس دھرتی کا عظیم جوڑا ہے، عظیم جوڑا ہے، اللہ کی شان دیکھو، اماں بھی یتیم ہے اور بیٹا بھی یتیم ہے، دونوں شان والے۔ اماں آمنہ کی بھی دھوم مچی ہوئی چونکہ محمد کی ماں ہے،
اور محمد پاک پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے یتیم بنا دیا۔ کہنا یہ چاہتا ہے اللہ کریم کا نظام، اللہ کریم کی تقدیر، اللہ کریم کی تدبیر بتانا یہ چاہتی ہے کہ میرا محمد دنیا کے سہارے پر چلنے والا نہیں، میرا محمد صرف اور صرف میں اللہ کی ذات کے سہارے پر چلنے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے تقریباً 18 سال کی عمر تھی، ینگ بچے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بابا محترم ابا جان، ابا جی حضرت عبداللہ، 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ پھر قدرت کا نظام دیکھو، 18 سال کا ینگ نوجوان، قوتوں طاقتوں صلاحیتوں والا، مگر جب اللہ کی تقدیر گھیرا تنگ کرتی ہے نا تو بڑے بڑے پہلوان اس گھیرے سے نکل نہیں سکتے۔ شادی کے بعد میرے محترم دوستو، مدینہ پاک سے مکہ پاک بارات آئی، کچھ دن گزرے، اس کے بعد اس وقت لوگوں کا کاروبار ہوتا تھا، تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر، اور اس سفر کے اندر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ واپسی پر مدینہ شریف کہتے ہیں اپنے نانکوں کے پاس چلا جاتا ہوں، ننیال کے پاس، بنی نجار مدینہ والے حضرت عبداللہ کے نانکے، ان کے پاس چلا جاتا ہوں کہ وہاں جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر واپس۔ تو اللہ کی تقدیر دیکھو، حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا محترم عبداللہ جن کا نام تھا، دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دو نام اللہ نے بڑے پسند کیے، میں نے آیت بھی اس لیے یہ پڑھی ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ یہ دو لفظ بڑے پسند ہیں، حضور پاک نے بھی یہی نام پسند کیے گئے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ حضور کے بابا کا نام عبداللہ، دن بدن طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، صحت گرتی جا رہی ہے، کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں تجارتی قافلہ پہنچ چکا ہے۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں میرا شہزادہ کہاں ہے، میرا عبداللہ کہاں ہے، میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ قافلہ والوں نے بتایا شیخ صاحب آپ کا بیٹا عبداللہ بیمار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نانکوں میں رہوں گا، جب صحت سنبھل جائے گی، طبیعت سنور جائے گی پھر آ جاؤں گا۔ وہیں رہ گئے تو عبد المطلب کو بڑی فکر دامن گیر ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے، میرے پیارے بیٹے کی خیر ہو۔ اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، جلدی جاؤ اپنے بھائی کی خیر خبر لو۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، پریشان ہو گئے کہ ابھی ابھی میں نے اپنے بچے کی شادی کی ہے، خیر ہو میرے بچے کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ والدین کو اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، اللہ نے محبت۔ تو حارث ان کا بڑا بیٹا اپنے بھائی عبداللہ کی خیر خبر لینے کے لیے مدینہ پہنچا۔ میرے محترم دوستو، جب حارث مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ عبداللہ فوت ہو چکے ہیں۔ عین جوانی کی حالت کے اندر، عین عالم شباب کے اندر، میرے محترم دوستو، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں۔
محمد پاک ابھی اپنی اماں آمنہ کے شکم اطہر کے اندر ہیں، پیٹ کے اندر ہیں، یتیم ہو گئے، ابا جی فوت ہو گئے، اور ترکے میں کیا چھوڑا؟ حضور کے بابا نے ترکہ کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عبداللہ نے ترکہ کیا چھوڑا ہے؟ علماء نے لکھا ہے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک لونڈی جس کا نام ایمن تھا، جس کو محبت کے ساتھ برکت برکت بلایا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی میراث جو حضور کے بابا نے حضور کے لیے چھوڑی۔ تو میرے محترم دوستو، بڑا دکھی واقعہ ہے، مگر اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کی تدبیر تھی۔ تو 2 مہینوں کے قریب پھر محمد پاک دنیا میں تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ فاصلے پر ایک یہودی عبادت کیا کرتا تھا اپنے معبد خانے کے اندر، اپنے عبادت خانے کے اندر، اور وہ جب بھی مکہ آتا پوچھتا یہاں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ ان قریب آنے والا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بہت بڑی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا تھا، وہ یہودی عالم راہب کیا کہتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ آتا، بچہ پیدا ہوتا، وہ تحقیق کرتا، وہ کہتا ابھی نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ پھر جو بچہ پیدا ہوتا اس کو خبر دی جاتی، کہتا یہ نہیں۔ پھر کوئی بچہ پیدا ہوتا، خبر دی جاتی بزرگوں، کہتا یہ نہیں، یہ نہیں۔ ایک دن محمد پاک کی ولادت باسعادت ہو گئی، اس دھرتی پر تشریف لے آئے۔ چونکہ ابا جی تو پہلے انتقال کر چکے تھے، پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، دادا محترم حضرت شیخ عبد المطلب دوڑے دوڑے گئے اس راہب کے پاس، اس یہودی عالم کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ چہرہ دیکھ کر کہتا ہاں، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ آپ کا بچہ ہے، پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ رات کو وہ ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے، سرخ ستارہ جس کے طلوع ہونے پر تورات بتا رہی تھی، انجیل بتا رہی تھی، جب وہ ستارہ طلوع ہو جائے گا اس امت کا آخری پیغمبر، آخری رسول پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ کے چہرے کے انوار بتاتے ہیں۔ اس وقت دادا کو بھی باپ کہہ دیتے تھے، آج بھی دادا کو دادا ابو کہہ دیتے ہیں، نانا ابو کہہ دیتے ہیں، بڑا ابا کہہ دیتے ہیں۔ اس وقت بھی میرے محترم دوستو یہی اس راہب نے کہا کہ ہاں آپ ہی کے چہرے پر انوار ہیں اس بچے کے۔ تو پھر عبد المطلب کہنے لگے اس بچے کے بارے میں مجھے کوئی معلومات دو۔ یہودی عالم کہنے لگا شیخ صاحب وہ بچہ رو رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کتابوں کو دیکھ کر بتا رہا ہوں، اور پریشان نہیں ہونا، وہ بچہ 3 دن تک روئے گا۔ محمد پاک کی بات کر رہا ہوں، او بے نیاز بادشاہ جو چاہے کر دے۔ معصوم محمد کے
रुलाने में भी उसकी बड़ी हिकमतें होंगी। क्यों रुलाया, किस लिए रुलाया? क्योंकि रोना मेरे दोस्तों अल्लाह को बड़ा पसंद है। कोई एक आंसू भी गिरा देता है तो गुनाहों के बड़े बड़े समंदर बुझ जाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, यहूदी ने बताया कि वो बच्चा रो रहा है और 3 दिन तक रोएगा। उनको दर्द हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के महबूब थे। अल्लाह फूलों की सेज पे सारी जिंदगी सुलाते, उससे कौन पूछने वाला था? मगर मेरे मोहतरम दोस्तों, मोहम्मद पाक की जिंदगी का मुताला करें, पैदाइश से लेकर मौत तक सारी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। वो यहूदी आलिम कहने लगा 3 दिन के बाद ही बच्चा खुद बखुद चुप हो जाएगा, परेशान नहीं। 3 दिन तक उलमा ने लिखा है दूध भी नहीं पिया, बस रोते ही जा रहे थे। अल्लाह का निजाम था। यहूदी से पूछा, शेख अब्दुल मुत्तलिब ने, बच्चे के बारे में कुछ और बताओ। वो कहने लगा, जनाब ये बच्चा आम बच्चा नहीं, ये अनमोल हीरा है। ये इस उम्मत की अजीम शख्सियत है। शेख साहब, इस बच्चे के साथ बड़ा हसद किया जाएगा, इस बच्चे के साथ बड़ी अदावत की जाएगी, इस बच्चे की बड़ी मुखालफत की जाएगी, इस बच्चे के साथ बड़ा हसद किया जाएगा। लिहाजा मेरा मशवरा ये है, जितना हो सके इसको छुपा के रखो, इसके हालात छुपा के रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े लोग हसद करने वाले हैं। लिहाजा इस बच्चे को छुपा के रखो। शेख साहब फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की उस राहिब से, उस यहूदी आलिम से जो मुल्क शाम से ताल्लुक रखता था, कि बुजुर्गों ये बताओ कि इस बच्चे की उम्र कितनी है? अल्लाह, इस मासूम की उम्र कितनी होगी? वो यहूदी कहने लगा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, किताबों की रोशनी में आपको जवाब देता हूँ। मैं तौरात का आलिम हूँ, इंजील को जानने वाला हूँ, ज़बूर से बाखबर हूँ। तो इन किताबों की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ, मेरा मुताला बताता है, मेरा इल्म बताता है, मेरी तहकीक ये बताती है कि ये बच्चा 70 साल तक नहीं पहुंचेगा। अल्लाह, 70 साल तक ये बच्चा नहीं पहुंच सकेगा। फिर कहता है आइडिया है, अंदाजा है, तखमीना है, इल्म की रोशनी में ये तहकीक है 60 साल से ऊपर, 61 साल, 62 साल या 63 साल, ये बातें उस यहूदी आलिम ने की थी। 60 से ऊपर 61, 62, 63 इनके करीब करीब इस बच्चे की उम्र होगी। और साथ ये भी कहा, ऐ शेख साहब, ये बात भी कान खोल के सुन लें, ये इस उम्मत का पैगंबर है, ये इस उम्मत का नबी है, ये इस उम्मत का रसूल है, हमारी किताबें बताती हैं। और इस नबी की उम्मत की उम्र भी इस नबी की उम्र के आसपास होगी। कान खोल के सुन लो मेरे मोहतरम दोस्तों ये बात।
فرمایا گیا، بتایا گیا، پہلی کتابوں میں یہ بات درج ہے اور حضور بھی یہ بات بتا کے گئے ہیں، اس یہودی عالم نے بھی یہ بات بتائی کہ ان کی عمر بھی 61 62 63 سال تک جائے گی، 70 تک تو کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، اور ان کی امت کی عمریں بھی میرے محترم دوستو اسی کے آس پاس۔ اس بات کو ذرا سیریس ہو کر، ذرا دھیان کے ساتھ ہم سوچیں۔ ایک تو ہے نا واز سنا اور ایک کان سے دوسرے کان سے باہر، ایک ہے تھوڑا سا یہاں تدبر کر لیں، شاید بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اکثر لوگ 60-70 کے درمیان رخصت ہو جاتے ہیں۔ آس پاس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف 60 کا حصہ رکھو، دوسری طرف 70 کا رکھو، اس کے درمیان حضور کی وفات ہے، 63 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ 60-70 کے درمیان اکثر لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی عمر 60 ہو چکی ہے وہ ذرا اور بیدار ہو جائیں، اور جو 70 کو بھی کراس کر چکے ہیں ان کی تو نیند اڑ جانی چاہیے، کیونکہ میرے محترم دوستو وقت بہت قریب ہے۔ اور میرے محترم دوستو جب وہ وقت آتا ہے وہ ایک نہ نظر آنے والی ریڈ لکیر ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر اس ریڈ لکیر کے آگے گزرنے کوئی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ جب وہ ریڈ لکیر آ جائے گی تو پھر تم نہ کسی کو وصیت کر سکو گے، نہ نصیحت کر سکو گے، نہ گھر پہنچ سکو گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے فاروق صاحب جو فوت ہوئے اس گراں میں 1 ہفتہ پہلے، گھر جانا نصیب نہیں ہوا، آ رہے تھے گھر جانے کے لیے، قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر واقعہ کوئی ہو جائے تو قرآن کی آیت سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ ٹائم ہو جائے گا نہ کوئی نصیحت کر سکو گے، نہ گھر لوٹ کے جا سکو گے۔ ایک نیٹ پر واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، چوہا سیدن شاہ کا واقعہ، وہ بھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ بارات جو کھیوڑا سے آئی ہے، چوہا سیدن شاہ سے بارات رخصت ہو کر واپس جا رہی تھی، آپ کے ساتھ چوہا سیدن شاہ کا واقعہ ہے۔ کتنی خوشیاں ہوں گی، کتنے ارمان ہوں گے، کتنے شادیاں نے بجے ہوں گے، کیا کیا خیالات ہوں گے۔ بارات خوشیوں کے ساتھ واپس جا رہی ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ دلہن بیچاری شہید، دلہا شہید، دلہے کی ماں شہید، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں جب ٹائم پورا ہو جائے گا نہ گھر واپس لوٹ کے جا سکو گے، نہ گھر واپس لوٹ کے جا سکو گے۔ موت کے اس حادثے کی ابھی سے تیاری کر لو، موت کے اس حادثے کی ابھی سے تیاری کر لو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ او سفری آیو تے سفری بنڑئی تکر سفر دیار سمانے، بے ٹکٹاں گڈی مول نہ چڑی تے گڈی ونجڑی دیس بگانے۔ ہر ہر ٹیشن تے ودا عاجز تھی سے، او گل سمجھی 16 آنے۔
کہ ہمان بیگانی چیزیں اوتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا کی مان بیگانی چیزیں اوتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سامتا نہ آوے او تیرا دوجا سامتا نہ آوے تیرا دوجا سامتا نہ آوے نہ رب دی یاد بولا سجنا کیا مان بیگانی چیزیں اوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تو بے شک او جگتے خان صدا پر کئی مسکین دا دل نہ دکھا تو بے شک او جگتے خان صدا پر کئی مسکین دا دل نہ دکھا مسکین دہا قرآن گواہ دیندی رب دا عرش ہلا سجنا کیا مان بیگانی ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے او ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے ملے کفن وی نال نصیباں دے ملے کفن وی نال نصیباں دے جنہ کپڑیاں وچ سا مکنے ہن جنہ کپڑیاں وچ سا مکنے ہن او بھی لڑنے یاراں لاہا سجنا کیا مان بیگانی چیزیں اوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامتا نہ آوے نہ رب دی یاد بولا سجنا کان کھول کے سن لو جیسی اس دنیا تے کرنی ہے او جیسی اس دنیا تے کرنی ہے ویسی اس جہان تے بھرنی ہے ویسی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ او جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ ارے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ جیسی اس دنیا تے کرنی ہے ویسی اس جہان تے بھرنی ہے تو مننا من تیری مرضی ہے تو مننا من تیری مرضی ہے دتی قاسمی گل سمجھا سجنا کیا مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے ہم سے پہلے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات رشتہ دار غیر رشتہ دار یا جن کے والدین شریفین اس دنیا سے رحلت فرما گئے یا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے اے مولا کریم جتنے انسان اس دھرتی پر موجود ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے فرما اے مولا کریم ساری انسانیت کو کلمہ توحید نصیب فرما
ساری انسانیت کو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرما۔ یا مولا کریم عزت ایمان والی زندگی، عزت ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم جتنے لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، بچیاں، بچے، بوڑھے، جوان، جو بھی جہاں بھی جس بھی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اے کریم اللہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا مولا کریم اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، محمد مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربانوں سے بڑھ کر مہربان اللہ، میری عزت کے لیے، ہماری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، یا اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی، محمد مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرما۔ جتنے احباب ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے، سب کی تمام نیک حاجات اور جائز مرادات خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ یا مولا کریم جس طرح تیرے دربار میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ جب تک زندہ رہیں اپنے حبیب کا نقش قدم نصیب فرما، جب اس دنیا سے جانے لگیں اپنے آخری نبی کا آخری کلمہ، کلمہ شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب۔